کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ حماس مجاہدین کا اسرائیل پر 10 منٹ میں 30 میزائلوں سے حملہ، اسرائیل کے در و دیوار ہلا کر رکھ دیے، 24 گھنٹے انتہائی اہم قرار دے دیے گئے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ حماس مجاہدین کا اسرائیل پر 10 منٹ میں 30 میزائلوں سے حملے، آئرن ڈوم بھی ناکام ہو گیا۔ نیتن یاہو کی چیخیں نکل گئیں، حماس کی طرف سے کرارا جواب سامنے آ گیا۔ تفصیلات کے مطابق ایسی خبر دیکھنے میں آ رہی ہے کہ پہلے اسرائیل نے مسجد اقصیٰ پر خطرناک حملے کیے، اس کے بعد حماس پوری طرح ایکشن میں آ گیا۔ حماس نے کہا ہے کہ اسرائیل کو سبق سکھانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں۔ اس کے علاوہ تفصیلات کے مطابق فلسطین ایک ایسا سنگین مسئلہ اختیار کر چکا ہے کہ انسانی حقوق کی باتیں کرنے والے ممالک اور عالمی تنظیمیں بھی اس کے سامنے بے بس نظر آتی ہیں۔ کئی دہائیوں سے دنیا کے کئی ممالک اس مسئلے کے پرامن حل کے لیے اپنی کوششوں میں مصروف عمل ہیں، مگر ابھی تک اس مسئلے میں کسی بھی قسم کی کامیابی ملتی نظر نہیں آتی۔ مسئلہ فلسطین کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے ایک بڑے تجزیہ نگار نے کہا ہے کہ چین ایک سپر پاور بن چکا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ چین پوری طرح حماس کا ساتھ دے گا۔ اس کے علاوہ بات کی جائے تو اسرائیلی سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ شام کو غزہ سے ایک راکٹ جنوبی اسرائیل شہر میں ایک باغ میں گرا، لیکن اس میں جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن اگلے ہی 10 منٹ میں 30 میزائل فائر کیے گئے اسرائیل کی جانب، جس کے بعد فلسطینی عسکریت پسند گروپ حماس کی جانب سے اسرائیل کی جانب 30 راکٹ مزید داغے گئے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس کے جنگی طیاروں نے غزہ میں ایک عسکری چوکی اور ایک سرنگ میں قائم کمپلیکس کو نشانہ بنایا، جہاں راکٹ انجنوں کی تیاری کے لیے خام کیمیائی مواد موجود تھا۔ غزہ پر حکمرانی کرنے والے حماس نے مزید کہا کہ اس نے اسرائیلی طیاروں پر زمین سے فضا میں مار کرنے والے راکٹوں سے فائر کیے۔ یہ تازہ ترین جھڑپ ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب مسجد اقصیٰ کا احاطہ فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان تقریباً ایک ماہ سے تنازع کا مرکز بنا ہوا ہے۔ حماس اور اسرائیلی فورسز کے درمیان ہونے والی اس تازہ ترین جھڑپ سے چند گھنٹے قبل اسرائیلی پولیس نے انتہائی شدت پسند یہودیوں کے ایک ہجوم کو مشرقی یروشلم کے پرانے شہر میں مسلم اکثریتی علاقوں تک پہنچنے سے روک دیا۔ پولیس نے یہ قدم 4 ہفتوں سے جاری جھڑپوں کے بعد بڑھتے ہوئے تشدد کو ختم کرنے کے مقصد سے اٹھایا۔ ان جھڑپوں میں اب تک کم از کم 36 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ 1000 سے زائد شدت پسند یہودی مظاہرین اسرائیلی پرچم لہراتے ہوئے جمع ہوئے۔ ان میں کچھ عرب مرد آباد کے نعرے لگا رہے تھے، لیکن پولیس نے انہیں دمشق گیٹ اور پرانے شہر کے مسلم علاقوں تک پہنچنے سے روک دیا۔ انتہائی دائیں بازو سے وابستہ متنازع قانون ساز گویر نے مظاہرین کی قیادت کی۔ انہوں نے بدھ کے روز وزیر اعظم نفتالی بینٹ کی جانب سے دمشق گیٹ علاقے میں مظاہروں پر روک لگانے کے اعلان کی نکتہ چینی بھی کی۔ اس کے علاوہ خبر ایجنسی کے مطابق AFP سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں آرام سے بیٹھنے والا نہیں ہوں۔ اس کے جواب میں ان کے حامیوں نے بینٹ گھر جاؤ کے نعرے لگائے۔ اس کے علاوہ حماس اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ صورتحال ایسے وقت میں جب یہودی خطرناک ترین جنگی کا اعلان کر چکے ہیں۔ اسرائیلی حکام کے مطابق اس کی فضائیہ نے منگل کے علیہ صبح غزہ کی پٹی میں حماس کے
ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے ہیں اور یروشلم کے مقدس مقام بیت المقدس کے آس پاس تشدد کی وجہ سے کشیدگی میں کافی اضافہ ہو گیا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس کی فوج نے منگل کی صبح غزہ کے علاقے میں فضائیہ کی مدد سے حماس کے ایک ٹھکانے پر بمباری کی۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی فلسطینیوں کے علاقے سے فائر کیے گئے ایک راکٹ کے جواب میں کی گئی۔ گزشتہ جنوری کے بعد سے فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کی جانب سے یہ پہلا فضائی حملہ ہے۔ اس سے قبل اسرائیل نے کہا تھا کہ پیر کی رات کو اسلام پسند گروپ حماس کے زیر کنٹرول انکلیو سے جنوبی اسرائیل میں ایک راکٹ فائر کیا گیا۔ ابھی تک کسی بھی گروپ نے اس راکٹ فائر کیے جانے کی ذمہ داری قبول نہیں کی، تاہم اسرائیل نے اس کا الزام حماس پر عائد کیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایک راکٹ غزہ کی پٹی سے اسرائیلی علاقے میں داغا گیا۔ راکٹ کو آئرن ڈوم ایئر ڈیفنس سسٹم نے روک لیا۔ اسرائیلی حکام کا مزید کہنا تھا کہ راکٹ تل ابیب کے قریب سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا۔ اس بیان کے چند گھنٹوں کے بعد ہی اسرائیلی فضائیہ نے غزہ پر بمباری کی، پھر ٹویٹ کر کے بتایا ہے کہ اس کارروائی میں حماس کے لیے ہتھیار تیار کرنے والی ایک فیکٹری کو نشانہ بنایا گیا اور آخر ہفتہ یروشلم کے مقدس مقام بیت المقدس کے احاطے کے اندر اور اس کے آس پاس تشدد کی وجہ سے کشیدگی میں کافی اضافہ ہوا۔ اس تشدد میں تقریباً 170 افراد زخمی ہوئے، جس میں بیشتر فلسطینی مظاہرین تھے۔ فلسطینی مسلمانوں نے اسرائیل پر الاقصی کے علاقے میں تجاوزات کا الزام لگایا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ فلسطینی مظاہرین سیاسی مقاصد کے لیے مظاہرے کر رہے ہیں، پاس اور بنانے والے یہودیوں کی آمد و رفت میں خلل ڈال کر انہیں روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کئی دہائیوں قبل اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے کیے تھے اور اس کے ساتھ سیکیورٹی کے بھی معاملات پر تعاون بھی کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اردن بیت المقدس کے مقام کے محافظ کے طور پر کام کرتا ہے اور بطور احتجاج اسرائیل کے نائب ناظم الامور کو عمان میں طلب کیا اور اسرائیلی فورسز کی کارروائیوں کی مذمت کی۔ اردن کی سرکاری میڈیا کے مطابق شاہ عبداللہ دوم نے کہا ہے کہ مسجد اقصی میں مسلمان نمازیوں کے خلاف اسرائیل کی یک طرفہ اقدامات سے خطے میں امن کے امکانات کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور اس حوالے سے ممکنہ طور پر ایک اطلاع طلب کرنے والی ہے کہ بڑھتے تشدد کا چل سکے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ سرحد پر تعمیر کردہ اعلیٰ تکنیکی سینسر سے لیس دیوار زیر زمین تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہ آہنی دیوار حماس کے جنگجوؤں کو اسرائیلی علاقے میں داخل ہونے کے لیے سرنگوں کا استعمال کرنے سے بھی روکے گی۔ اسرائیل نے 7 دسمبر منگل کے روز اپنی سرحد کے ساتھ محصور غزہ کی پٹی کے آس پاس ایک بہتر حفاظتی رکاوٹ کو مکمل کرنے کا اعلان کیا۔ یہ نئی آہنی دیوار جدید سینسر سے لیس ہونے کے ساتھ ساتھ زیر زمین پھیلی ہوئی ہے تاکہ عسکری پسندوں کو سرنگوں کرنے کا بھی باز رکھا جا سکے۔ اسرائیل اور مصر کے اس علاقے کے اندر اور وہاں سے باہر جانے والے سامان اور لوگوں کو سختی سے کنٹرول کرتی ہے اور ان کی نگرانی کرتے ہیں۔ عالمی امدادی تنظیموں کا کہنا ہے کہ غزہ میں بسنے والے 20 لاکھ لوگ اس ناکہ بندی کی وجہ سے انتہائی سخت حالات پر زندگی گزار رہے ہیں۔